السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب ایک ایتھیسٹ ہیں اویس اقبال، انہوں نے گامدی صاحب سے مختلف سوالات کیے تھے. گامدی صاحب نے بھی جوابات دیے تھے، لیکن میں آپ کی بھی رائے اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہماری بہت سی احادیث میں، جیسے کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 3199 کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سبحان کے تخت کے نیچے جاتا ہے اور پھر اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جس دن اجازت نہیں ملے گی اس دن قیامت آ جائے گی. سر آپ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں اس سوال پر میں پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں سارا کچھ. میرا یہ کہنا ہے کہ میں تو شروع سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو من گڑت اور بے بنیاد اور واہیات ترین حدیثیں لکھی گئیں اور ان کو زبردستی دین اسلام قرآن کی تعلیمات کے اندر شامل کیا گیا، یہ سب سے بڑا کفر ہے. یہ ہمارے مولویوں کی بہت بڑی جہالت ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو لازمی ملزوم قرار دیا صرف اس لیے کہ اس میں تفرقہ ڈالا جاتا. دیکھیں کیا میرا سوال یہ ہے ان مولویوں سے، کیا ہمارے لیے اللہ کا قرآن اکیلا کافی نہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی حکمت اور دانائی کی باتیں، ان کی تعلیم بہتر نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ پھر ہمیں کیوں ضرورت پڑے گی کہ ہم حدیثوں کو شامل کریں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جو قرآن اترا یہ کسی پہاڑ پر نہیں اترا، یہ کوئی فرشتہ پوری لکھ کر آ کر دے کے چلا نہیں گیا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی، اور سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اور پھر جمع بندی ہوئی، پھر اس کو جمع کروایا گیا، رکھوایا گیا. آپ نے تصدیق کی، مور ثبت کی، اور اس کے بعد قرآن کی جمع بندی شروع ہوئی. اس طرح سے تو قرآن ہمارے پاس پہنچا. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دوں تو وہ ریزہ ہو جائے، وہ اس کو سہ نہ سکے. اس لیے میں نے انسانوں کے لیے جو پیغام تھا وہ میں نے ایک انسان کے ذریعے، ایک نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور یہی میری حکمت ہے اور اسی میں دانائی ہے.